السلام علیکم۔ یہ کہانی میری آپ بیتی ہے۔ میرا نام عبداللہ ہے۔ میں قصور کا رہنے والا ہوں۔ میں جب 5 سال کا تھا تو میں گھر کے قریب گراؤنڈ میں کھیلا کرتا تھا۔ وہ گراؤنڈ ویران تھا۔ کافی عرصے سے تو میرے دوستوں نے اور میں نے مل کر اس گراؤنڈ کو صحیح کیا اور ہم وہاں کرکٹ کھیلا کرتے تھے۔ تو ایک دن جب میں کھیل کر آیا تو ٹھیک مغرب کے بعد مجھے ڈر لگنا شروع ہو گیا، حالانکہ میں کبھی نہیں ڈرا۔ تو میں نے اپنی والدہ کو بتایا تو انہوں نے قریبی مسجد میں سے مجھے دم کروایا تو میں بہتر ہو گیا۔ دن ایسے ہی گزرتے گئے۔ میں وہاں روزانہ کھیلنے جاتا تھا۔ پھر کچھ دنوں کے بعد میرے جسم میں درد ہونا شروع ہو گیا۔ میری ہڈیاں بہت درد کرتیں۔ پھر مجھے ڈاکٹر کے پاس بھی لے گئے۔ وہاں میرے ٹیسٹ ہوئے۔ رپورٹ میں ڈاکٹر نے کہا کہ اسے کچھ بھی نہیں ہے۔ دوائیاں بھی دی مگر آرام نہیں آیا۔ پھر مجھے محسوس ہونے لگا کہ کوئی میرے پیچھے کھڑا ہے اور جب میں پیچھے دیکھتا تو کچھ بھی نہ ہوتا۔ ایک دن میں سویا ہوا تھا۔ رات کے تقریباً 12 بجے کا ٹائم ہوگا۔ گرمیوں کے دن تھے۔ میرے ساتھ چارپائی پر والدہ صاحبہ لیٹی تھی اور پیچھے کی طرف میری بھابھی ماں لیٹی تھی، اور میں نے اوپر کی طرف دیکھا تو مجھے میری بھابھی ماں کی شکل میں ایک عورت دکھائی دی۔ وہ مجھے ہی گھور رہی تھی۔ میں اس کو دیکھتا رہا۔ میں نے سوچا کہ بھابھی ماں تو لیٹی تھی، پھر اوپر کیا کرنے گئی ہیں؟ یہ خیال آتے ہی میں اٹھ کر بیٹھ گیا تو وہ عورت اچانک پیچھے ہو گئی۔ میں نے دیکھا تو بھابھی ماں لیٹی ہوئی تھی۔ میرے اندر خوف کی لہر دوڑ پڑی۔ پھر ساری رات میں نے ڈر کے گزاری۔ صبح کو پھر میں نے والدہ صاحبہ کو بتایا تو انہوں نے پھر قریبی مسجد سے دم کروایا۔ پھر چند دن کے بعد رات کے تقریباً 8 بجے ہوں گے، سردیوں کی رات تھی اور ٹھنڈ بہت زیادہ تھی، تو میں کام کے لیے گھر سے باہر نکلا۔ ابھی چند قدم ہی بمشکل چلے تھے کہ پیچھے سے کسی کے چلنے کی آواز آنے لگی۔ میں نے پیچھے دیکھا تو کوئی بھی نہ تھا۔ میں پھر تھوڑا سا چلا تو پھر بھاری قدموں کی آواز آنے لگی۔ قدموں کی آواز ایسی تھی کہ کوئی بہت ہی بھاری چیز زمین پر گری ہو۔ میں نے پھر پیچھے دیکھا تو کوئی بھی نہ تھا۔ پھر میرے دل میں خوف پیدا ہونے لگا۔ میں نے آیت الکرسی کا ورد شروع کیا تو قدموں کی آواز آنا بند ہو گئی۔ عید الفطر کا دن تھا تو ہم عید نماز کی تیاری کر رہے تھے تو کسی نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ میں گیا تو ایک ملنگ بابا ٹھہرے تھے۔ میں نے ان کو پیسے دیے تو انہوں نے کہا، میرا چائے پینے کو دل کر رہا ہے۔ میں پیسے نہیں لیتا۔ اس ملنگ بابا کو میں نے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ خیر میں چائے لے کر آیا۔ اس بابا نے مجھے میری باتیں بتانا شروع کی۔ وہ چائے کا گھونٹ پیتے پھر میری بات کرتے۔ آخر میں اس بابا نے چائے پی لی تو اس نے کہا، بیٹا دنیا زور لگائے گی تجھے ذلیل کرنے کے لیے، اس پر تو کچھ نہ کر سکے گا۔ مجھے کہا، جب پیالہ دے آ۔ میں پیالہ دے کر آیا تو وہاں کوئی بھی نہ تھا۔ میں نے گلی میں بھی ڈھونڈا، کوئی نہیں تھا۔ وہاں ان کی باتوں کی مجھے اس وقت سمجھ نہیں لگی، لیکن کچھ دن بعد میں نے دیکھا کہ جو بھی میرے خلاف بات کرتا اس کا نقصان ہو جاتا تھا۔ ایک دن میرے بہت ہی قریبی دوست نے میرا دل دکھایا تو اگلے دن وہ بیمار ہو گیا اور کافی دنوں تک بیمار رہا۔ میرے جسم میں درد رہتا تھا، میری ہڈیاں درد کرتی تھی۔ میں نے کسی کو نہ بتایا۔ میری حالت قابل رحم ہو گئی تھی۔ میں ہر 3 گھنٹے بعد کھانا کھاتا تھا اور 3 روٹیاں کھانے کے بعد بھی بھوک نہیں مٹتی تھی۔ میں بہت موٹا ہو گیا تھا۔ مجھ سے چلنا بھی محال تھا کیونکہ ہڈیاں کمزور ہو گئی تھیں۔ میں بہت روتا تھا اور دعا کرتا تھا کہ میرے پیارے اللہ کوئی سبب بنا۔ میں کرکٹ کھیلتا تھا۔ میں نے اپنے اسکول کو بہت سے میچ جتوائے تھے۔ میں فاسٹ بالر تھا، پر میری حالت اتنی خراب کہ بیٹ تک نہیں گھما سکتا تھا، اور میں جب بھی بال کرواتا تو بالکل نارمل سپیڈ سے بال جاتی۔ میں بہت پریشان تھا کہ یہ کیا بن گیا ہے میرا۔ ہمارا جو پرانا گھر تھا وہاں پر جن رہتے تھے۔ مجھے اپنے گھر میں کبھی بھی کچھ محسوس نہیں ہوا، لیکن جو ہمارے گھر کی چھت تھی وہاں مجھے بہت ڈر لگتا تھا۔ میں چھت پر جانے سے بھی ڈرتا تھا اور مجھے وہاں پر خوف بھی بہت آتا تھا۔ مطلب ہمارے گھر کی چھت پر رہتے تھے جن۔ پھر ہم لوگوں نے کرائے کا مکان لیا۔ وہ گھر ذرا ویرانے میں تھا۔ وہاں پر 2 یا 3 گھر اور تھے۔ ہمارے مکان بن رہے تھے، اس لیے ہمیں وہاں پر رہنا تھا اور پرانا مکان ہم نے بنوانا تھا۔ ایک دن صبح کے وقت واش روم جانے کے لیے کمرے کا دروازہ کھولا تو میں آدھا نیند میں تھا
اور آدھا جاگ رہا تھا تو سامنے ہی کیکڑ کا درخت تھا۔ میری نظر اچانک سے اس درخت پر گئی۔ مجھے وہاں پر دو سائے دکھائی دیے۔ چھوٹا سایہ آگے آگے بھاگ رہا تھا اور بڑا سایہ اس کے پیچھے پیچھے بھاگ رہا تھا۔ اس کی نظر جیسے ہی مجھ پر پڑی، وہ چھوٹا سایہ بھاگتا ہوا رکا اور واپس کیکڑ کے درخت کے پاس آیا اور آنکھوں سے اوجھل ہو گیا، اور بڑا سایہ بھی اس کے پیچھے تھا، وہ بھی درخت کے پاس آیا اور غائب ہو گیا۔ میں اپنے ابو کے ساتھ والی چارپائی پر بھی نہیں سو سکتا تھا۔ سردیوں کے دن تھے اور گھر پر مہمان آ رہے تھے، تو مجھے ابو کے روم میں سونا پڑا۔ رات کے تقریباً 12 بجے کا ٹائم ہوگا جب مجھے اچانک سے ایک ہاتھ دکھائی دیا۔ اس ہاتھ کے اوپر کھال نہیں تھی۔ میری اچانک سے پھر آنکھ کھل گئی۔ میں خوف کی وجہ سے ساری رات نہیں سو سکا۔ آپ لوگوں کو ایک اور بات بتاتا چلوں کہ ہمارے گھر میں ایک چارپائی تھی، سرخ رنگ کی، اس پر کوئی بھی نہیں سو سکتا تھا۔ ایک دن میں سو گیا، اس پر آدھی رات کا ٹائم ہوگا، کسی نے میرے پاؤں کو چھوا، میری آنکھ کھل گئی، دیکھا کچھ بھی نہیں تھا۔ میں پھر سو گیا، پھر مجھے کسی بچے کے ہاتھ محسوس ہوئے، پھر میری آنکھ کھل گئی، دیکھا کوئی بھی نہ تھا۔ ساری رات میری اسی طرح گزر گئی۔ جب بھی میری آنکھ لگتی تو کوئی چیز میرے پاؤں تک چھوتی اور میری آنکھ کھل جاتی، یا بچوں کے ہاتھ محسوس ہوتے۔ میں قرآن پاک کی تلاوت نہیں کر سکتا تھا۔ میں جیسے ہی قرآن پاک کی تلاوت شروع کرتا تو میرے اندر بے چینی شروع ہو جاتی اور پیٹ میں درد شروع ہو جاتا تھا۔ میں نے کئی بار خودکشی کرنے کی کوشش کی مگر بہت مشکل سے کنٹرول کیا۔ میرے 12 کلاس کے پیپرز تھے، بورڈ کے۔ میری حالت بہت خراب تھی۔ میرا جسم درد کر رہا تھا، میرے ہاتھ کانپ رہے تھے، چلا بھی نہیں جاتا تھا۔ میرے اندر اتنی ہمت بھی نہیں تھی کہ میں سینٹر تک چل کے جا سکوں، بمشکل سے قدم اٹھا پاتا تھا۔ پھر ایک دن ابو کسی عامل کو لے آئے۔ انہوں نے میرے ماتھے پر ہاتھ رکھا اور ایک چھری منگوائی۔ چھری انہوں نے اپنے ہاتھ میں پکڑی۔ میں نے سوچا آج میری خیر نہیں۔ پھر انہوں نے عمل شروع کیا۔ میں ان کا عمل سنتا رہا، میں ڈرا ہوا تھا۔ عمل ختم ہونے کے بعد انہوں نے کہا بیٹا کچھ محسوس ہوا؟ میں نے کہا ہاں بس ہلکا سا درد ہوا۔ تو انہوں نے کہا کہ اس بچے کو کچھ نہیں ہے، آپ کے گھر میں ہے جو بھی ہے۔ خیر وہ مطمئن نہیں کر سکے۔ پھر ایک دن قاری صداقت صاحب ہمارے گھر ملنے آئے تو بھائی نے ان کو بتایا تو انہوں نے کہا کہ میں 2 یا 3 دن بعد بتاؤں گا۔ پھر انہوں نے حساب کیا اور بتایا کہ اس کو 7 جنات ہیں، 3 جن اور 4 جنیاں ہیں۔ انہوں نے پھر میرا علاج شروع کیا۔ میں پیپر میں پڑھا ہوا پانی لے کر جاتا، جب میرا ہاتھ اور ٹانگیں کانپنا شروع ہوتی تو میں پانی پیتا تو سکون آ جاتا۔ اسی طرح میں نے بورڈ کے پیپر دیے، پھر کچھ عمل بھی بتائے۔ وہ جب میں کرتا تو عورتوں کی آوازیں آتی، وہ مجھے گالیاں دیتی، میرے جیب سے پیسے گم ہو جاتے۔ ایک دفعہ میں نے قمیض اتاری اور پانی پینے گیا، واپس آیا تو جیب سے 2000 غائب تھے۔ میں نے شور مچا دیا تو سب گھر والے ڈھونڈنے لگے تو 500 روپے چھوٹے بھائی کو فریج کے پیچھے سے ملے۔ ہمارے گھر کی چیزیں گم ہو جاتی تو سب مجھے کہتے، میں وظیفہ شروع کرتا تو سب کو کہتا پورے گھر میں ڈھونڈو، تو وہ چیز مل جاتی تھی، پر کسی اور جگہ سے چیزیں گم ہو جاتی تو میں وظیفے کے ذریعے واپس لے آتا۔ میں نے اپنا علاج کروایا تو جیسے آنکھ کا بڑا الاؤ جلایا گیا ہو، اس کے قریب بٹھایا گیا۔ آنکھ کی تپش بہت زیادہ تھی، مجھ سے بیٹھا بھی نہیں جا رہا تھا۔ جیسے جیسے آنکھ کی تپش مجھ پر پڑتی سکون ملنے لگتا۔ ان جنات کو جلا دیا گیا۔ میں نے خود دیکھا ان کو جلتے ہوئے، وہ گالیاں دے رہے تھے اور بھیک مانگ رہے تھے۔ پھر جب وہ جل گئے تو مجھے ایسا لگا میرے جسم سے بوجھ اتر گیا ہے، پر میری ذہانت چلی گئی۔ مجھے کچھ بھی یاد نہیں رہتا تھا۔ میں نے پورا 1 سال تک یونیورسٹی نہیں گیا۔ پھر میں نے دن رات محنت کی، جو جسمانی کمزوری تھی اس کو دور کیا، ورزش کی اور وظائف کرتا رہا، اور آج میں اللہ پاک کا شکر ہے بالکل ٹھیک ہوں۔ ذہانت بھی واپس آ گئی ہے، پر آج بھی جہاں جگہ بھاری ہو وہاں میرے سر میں درد شروع ہو جاتا ہے۔ جب میرا علاج چل رہا تھا تو میرا تعویذ والا پانی پینے کے لیے الگ کپ تھا۔ ایک دن میرے چھوٹے بھائی نے اس میں پانی پی لیا تھا۔
تو رات کو اس کے پاس ایک چڑیل آئی۔ وہ بتاتا ہے کہ اس نے وہ سوٹ پہنا ہوا تھا جو چھوٹی بہن نے صدقہ دیا تھا۔ اس کے ہاتھ میں آٹے کی طرح کچھ تھا جو وہ اڑا رہی تھی۔ کہنے لگی تیری جرت کیسے ہوئی، تو نے اس کپ میں پانی پیا؟ تو اس نے کہا میں تجھ سے نہیں ڈرتا ہوں اور وہ میرا بھائی ہے۔ اس کے بعد اس نے آیت الکرسی کا ورد شروع کیا تو وہ چیخیں مارتی ہوئی بھاگ گئی۔ اگر آپ لوگ کو میری کہانی پسند آئی ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا اور لائک کر کے کامنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا آپ لوگوں کو کیسی لگی۔ اللہ حافظ۔